نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 35، 34، 35، 36، 37، 38، 39 اور 40۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، قول الحق، جو یہ ہے کہ سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے، مناسب نہیں ہے اللہ کے لیے، ان یتخذ من ولد، کہ وہ بنائے کوئی بیٹا، سبحانہ، وہ پاک ہے، اذا قضا امرا، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فإنما یقول لہ، تو بے شک وہ کہتا ہے اسے، کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین، ربی، میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب، پھر اختلاف کیا جماعتوں نے، فرقوں نے، من بینہم، آپس میں، فویل، پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، من مشہد یوم عظیم، ایک بڑے دن کے حاضری سے، اور ایک دن کے، بڑے دن کے حاضرے پر ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اسمع بہم، خوب سنیں گے، وابصر، اور خوب دیکھیں گے، یوم یأتوننا، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون، لیکن وہ ظالم لوگ، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، واضح اور کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ وانذرہم، اور ڈرائے ان لوگوں کو، یوم الحسرت، حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، الامر، کام کا، وہم فی غفلۃ، اور وہ یہ کہ یہ لوگ غفلت میں ہے دنیا میں، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہے، ومن علیہا، اور جو کچھ اس روئے زمین پر موجود ہے، وإلینا یرجعون، اور سب ہمارے طرف لوٹ جائیں گے۔ آیات مذکورہ، آیت نمبر 34 میں فرمایا ذالک عیسی ابن مریم۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال، احوال اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان عفت، عصمت اور صفات کا بیان ہے، جو متصف ہے اوصاف ثمانیہ پر، 8 صفات پر، اور جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا جو اعتقاد ہے وہ اعتقاد باطل ہے، بلکہ اعتقاد کیا ہے، وہ تو ایک بیہودہ قسم کے خیالات ہے جو غلط ہے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں، اور نہ یوسف نجار کی ناجائز اولاد ہے معاذ اللہ جیسا کہ یہودی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طبقوں، یہودیوں اور نصرانیوں پر شدید رد کیا کہ یہ دونوں طبقے غلطی پر ہے، دونوں کے خیالات میں افراط ہے، تفریط ہے، اور دونوں کے افراط اور تفریط کا عالم یہ ہے کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اتنے آگے نکل گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے حوالے سے، تذلیل کے حوالے سے اتنے آگے بڑھ گئے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ناجائز ولد قرار دیا ہے۔ قول الحق یا قول الحق، اس میں 2 قرأتیں ہیں۔ اگر قول الحق لام پر رفع پڑھا جائے، پیش پڑھا جائے، تو اس صورت میں خبر ہے مبتدا محذوف کا، اے قول ابن مریم قول الحق، مریم علیہ السلام کے قول جو ہے وہ حق ہے، حق قول ہے۔ اور اگر قول الحق میں لام منصوب پڑھا جائے، زبر پڑھا جائے، تو یہ مفعول ہوگا فعل محذوف کے لیے، اے قلت قول الحق۔ لیکن ہمارے اکابرین اور خاص کر حضرت الاستاد کا قول یہ ہے کہ قول الحق یہ مفعول ہے فعل محذوف کے لیے، اور فعل جو ہے وہ اقولو ہے، یعنی اقول قول الحق، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ میں سچی بات بتلا رہا ہوں۔ الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ یمترون مریا سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے جھگڑا کرنا، شک کرنا، اور مطلب یہ ہوگا کہ نصارہ ہمارے قول میں شک کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، اور وہ یہ تردید ہے ان کے اگلی آیت میں کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے فرزند بنا دے، سبحانہ، اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین توالد سے، تناسل سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اور اللہ کی شان اور قدرت تو یہ ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، یا اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، یا ارادہ فرماتا ہے تو صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ کن ہو جاؤ، فیکون پس ہو جاتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت و پیدائش بھی اس قبیلے سے ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے، اللہ کو بیٹا بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ
صمد ذات ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ کن فیکون، لفظ یکون اگر مرفوع پڑھا جائے، دو طرح کے پڑھا جاتا ہے، یکونا یکونو، مرفوع بھی پڑھا جاتا ہے، منصوب بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر مرفوع ہو تو یکونو سے پہلے ہوا محذوف ہوگی، انما یقول لہ کن ہوا فیکون۔ اور اگر منصوب ہو تو یکونا سے پہلے فا سببیہ کے بعد ان مقدر ہوگی، یعنی کن فان یکونا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک تمہارا پروردگار عبادت کا لائق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بغیر کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔ اور یہی ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے اور اس کی اتباع کرو، یہ توحید ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کی طرف یہ توحید کا راستہ جاتا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ فلاح، کامیابی، کامرانی کا راستہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت کا لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے اور اللہ کے بغیر سارے مخلوق ہے۔ مخلوق مملوک ہے، محتاج ہے، وہ عبادت کا لائق نہیں ہے، چاہے حجر ہو، شجر ہو، انسان ہو، بشر ہو، جو بھی ہو، فرشتے ہو۔ اللہ خالق ہے اور اللہ کے بغیر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہے، مخلوق عبادت کا قابل نہیں ہے۔ عبادت کا لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن فاختلف الاحزاب من بینہم، ان تمام تر حقیقت حال واضح ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف گروہوں نے مختلف اختلاف کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود عیسائیوں میں فرقے بن گئے، نستوریہ یا ناتوریہ ہے، یعقوبیہ ہے، ملکانیہ ہے، اور آج کے دور میں ان کو کیتھولک کہا جاتا ہے، پروٹسٹنٹ کہا جاتا ہے، آرتھوڈکس کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ فرقے جو ہے عیسائیوں کے اندر، یہ تینوں فرقے ایک دوسرے پر فنڈامنٹلسٹ کا الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان ایمان والا بھی نہیں سمجھتے، اور عقائد میں اتنی دوری ہے کہ نستوریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، آسمان سے آئے تھے اور پھر آسمان پر بلا لیا، اٹھا لیا۔ اور فرقہ یعقوبیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بعینہ اللہ ہے، آسمان سے اترا اور پھر آسمان پر چڑھ گیا۔ اور فرقہ ملکانیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ثالث ثلاثہ ہے، تینوں خداؤں میں سے ایک خدا ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ بھی اللہ ہے، مریم بھی اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، یہ تینوں خداؤں کے قائل ہے فرقہ ملکانیہ، آرتھوڈکس۔ اب ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح اور درست احوال جب ظاہر ہوئے پھر اس میں اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹا بچہ تھا، شیرخوار تھا، دودھ پینے کے حالت میں خارق العادت گفتگو کرتا ہے، توحید بیان کرتا ہے، تو یقیناً عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔
رسول برحق ہے لیکن بندہ ہے، عابد ہے معبود نہیں ہے، ساجد ہے مسجود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر جو تہمت لگایا ہے وہ تہمت سے پاک صاف بری ہے۔ انکار کرتے ہو یہودیوں، فویل، پس ہلاکت ہے، للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں ہے، اور پھر رسول ہونے کے منکر ہے۔ نصارہ عبد سے منکر ہے، یہودی رسول سے منکر ہے، دونوں منکر ہے۔ ان کو خوف ہونا چاہیے من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کے حاضرے سے ان کو خوف ہونا چاہیے کہ بدبختو تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور کتاب ہونے کے باوجود تمہارے پاس انجیل موجود، تورات موجود، تم اہل کتاب ہو، اور تم اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہو۔ اسمع بہم و ابصر، یہ دونوں فعل تعجب کے صیغے ہیں۔ معنی یہ ہوگا کہ کیا خوب سننے والا ہے، کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے۔ جس دن تم ہمارے پاس آؤں گے بروز قیامت، اس دن تمہارے آنکھیں کھل جائے گی، کان کھل جائے گی۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکنہم کی جگہ لیکن کا وجہ اشارہ ہے اس طرف کہ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، آج کہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ تو ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ آج کی دنیا میں یہ لوگ حق سننے سے بہرے ہو گئے ہیں، حق دیکھنے سے اندھے بن گئے ہیں۔ اس پرفتن دور میں اہل باطل اور ان کے اہلِ کار حق سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے اور حق دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ لیکن یاد رکھو، بروز قیامت پتہ چلے گا ان گمراہوں کو، ان ظالمین کو، کہ یہ صریح گمراہی میں بہک گئے ہیں۔ اسمع بہم و ابصر فعل تعجب ہے، مگر مراد اظہار تعجب نہیں ہے، بلکہ تمہید اور وعید شدید مقصود ہے۔ اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اسمع بہم و ابصر فعل تعجب کی صیغے نہیں ہے بلکہ امر کی صیغے ہے۔ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بیان ہے کافرین کے احوال کا کہ ادھر اس دنیا میں یہ لوگ کیا نہیں کرتے، کیا نہیں سنتے، کیا نہیں دیکھتے۔ لیکن وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرا دیجئے۔ قیامت کے دن کو یوم الحسرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل جہنم جو ہے ان کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش وہ مومن ہوتے، صالح ہوتے، بلکہ یہاں تک تنگ ہو جائیں گے کہ مٹی ہو جاتے، ہم مٹی پیدا ہوتے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اس وقت بھی حسرت کریں گے جب اہل جنت آخر جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ ہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، آج دنیا میں یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان نہیں لاتے، قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے،
کیا تم نے ٹیکا اٹھایا ہے اس دنیا کا؟ تم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ اتنے حرص، اتنے لالچ، اتنے خود غرضی، ہلاک ہو گئے ہو، بدبخت ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہاری یہ عادت بن گئی ہے کہ پیسوں کی بہتات ہو کثرت، اور اس کثرت اور بہتات نے انسانیت کو تباہ کر دیا۔ طمع ہے، لالچ ہے، دولت پرستی ہے، خود پرستی ہے، خود پسندی ہے، اللہ کی عبادت کو بھول کر، اللہ کے احکامات کو بھول کر، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر غیر کے طریقوں کو اپناتے ہو۔ یہ زمین تمہارے لیے، یہ بلڈنگ ہے تمہارے لیے، یہ مال و دولت، یہ خزانے، یہ دولت، یہ ریاست، یہ فلاں فلاں، یہ دنیا کی جاہ و جلا، بھائی یہ عارضی ہے، عارضی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فانی ہے، باقی نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بلا شبہ اس پورے زمین کے، پوری روئے زمین کی، زمین میں بسنے والوں کے ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ کی طرف تم نے لوٹنا ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب فانی ہے، سارے مخلوقات فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ آیت چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھالو مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔